الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے حج کا آسان سے آسان طریقہ، کیونکہ اکثر حجاج حج پہ جاتے ہیں لیکن انہیں حج کے طریقے کا علم نہیں ہوتا۔ تو حج کا آسان سے آسان طریقہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، سب سے پہلی بات، حج کو آسان کرنے کے لیے اپنے دل میں حج کا جذبہ پیدا کریں اور یہ ارادہ کریں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے حج کا سفر کر رہا ہوں۔ پھر آپ جا کر جب حج کریں گے، حج کا جذبہ ہوگا، اللہ کی رضا مقصود ہوگی، تو آپ آسانی سے حج کر پائیں گے۔ اگر جذبہ نہیں ہوگا، آپ جا کر حج نہیں کر پائیں گے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، بندہ آؤٹ آف کنٹری چلا جاتا ہے، دیگر ممالک کے اندر سیر و تفریح کے لیے، سیر سپاٹے کے لیے، تو یہ اس کا سیر سپاٹا ہی ہوگا۔ لیکن جب تک حج کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، اپنے معاملات کے بارے میں انسان کو جب غور و فکر نہیں ہوگا، اپنی قبر کے بارے میں انسان سوچے گا نہیں، اپنے اعمال کی انسان فکر نہیں کرے گا، تو حج کیسے کر پائے گا؟ تو انسان حج پہ گیا ہے تو کسی عام کے گھر نہیں بلکہ اللہ کے گھر میں گیا ہے، تو یہ عزم مصمم کر کے جائے، جذبہ پیدا کر کے جائے کہ میں اللہ کے گھر کے اندر آیا ہوں۔ اب ادھر آ کر اپنی قبر کو سامنے رکھے، اپنے سابقہ گناہوں کو سامنے رکھے، اپنے اعمال کو سامنے رکھے۔ جب انسان اپنے سارے اعمال کو سامنے رکھے گا، سارے آداب حج کے بجا لائے گا، تو انسان کے لیے حج کا جذبہ پیدا ہوگا اور حج آسان ہو جائے گا۔ اور دوسرا یاد رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ علماء سے پوچھ کر جائے، مسائل معلوم کرے، حج کے فضائل کا بھی پتہ ہو۔ مسائل پتہ ہوگا تو برائی سے حاجی صاحب بچ جائیں گے، وہاں جا کر فضائل معلوم ہوں گے تو جذبہ پیدا ہوگا، رغبت آئے گی، اور اس کو پتہ ہوگا حجر اسود کا یہ مقام ہے، مقام ابراہیم کا یہ مقام ہے، آب زمزم کا یہ مقام ہے، جبل رحمت یہ فلاں مقام ہے، اور جبل رمات اس کا یہ مرتبہ ہے۔ جب فضائل پتہ ہوں گے، مسائل معلوم ہوں گے، علماء سے پوچھا ہوگا، تبھی جا کر حج آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ علماء سے پوچھیں گے نہیں، آپ کہیں گے میں حرف آخر ہوں، تو آپ لاکھوں روپے لگا کے تو چلے جائیں گے، لیکن آپ حج کے ارکان کو بھی ادا نہیں کر پائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا حج سکون کے ساتھ ہو جائے، تو بڑوں سے تعلقات بنائیں، بڑوں کے ساتھ تعلقات بنے۔ دیکھیں نا، دنیا کے اندر آپ کے کسی دفتر یا کسی آفس کے اندر تعلقات ہوں تو آپ کا کام ایسے جھٹ پٹ کے اندر ہوتا ہے اور آپ دن دناتے پھر رہے ہوتے ہیں اور کام بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ اگر چاہتے ہیں نا کہ ہمارا حج آسان ہو جائے، تو بڑوں سے تعلقات بنائیں۔ بڑوں سے تعلقات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی سعودی کے صاحبزادے شہزادے سے جا کر آپ تعلقات بنائیں۔ بڑوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ عزم مصمم کریں کہ میں ایک طواف آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ رب کعبہ کی قسم، آپ آزما کر تو دیکھیں، ایک طواف یعنی بیت اللہ کے 7 چکر، ان کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجیں۔ پھر جب نبی پاک کے ساتھ تعلق بن گیا نا،
پھر آپ کا بیڑا پار ہی پار ہے۔ حج آسان، دیکھیں نا دنیا کے اندر اگر کوئی پریشان ہو تو اسے کہا جاتا ہے، وہ کہتا ہے نا جی میں پریشان ہوں، اسے کہا جاتا ہے بھئی درود پاک پڑھ، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ کی رحمتیں تیرے قریب ہوں گی، تیری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو انسان درود پاک پڑھے تو پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ بتائیے کہ جب آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آپ ایک طواف کا نذرانہ پیش کریں گے تو رب تعالیٰ کی رحمتیں کس قدر قریب ہوں گی۔ جب رحمتیں قریب ہوں گی آپ کے لیے حج کو کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو حج کو آسان کرنے کے لیے ان 3 اعمال پر عمل کیجئے، انشاءاللہ حج آپ کا آسان سے آسان ہو جائے گا۔